اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس منتخب سنہرے واقعات اور آج کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ خوش قسمت میزبان اس کا عنوان ہے، اور آپ جیسے کہ عنوان سے سمجھ چکے ہوں گے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، کچھ دن قباء میں قیام فرماتے ہیں، پھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، راستے میں جمعے کا وقت آیا تو آپ نے نماز جمعہ کی ادائیگی فرمائی اور پھر آگے روانہ ہوئے۔ اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول پڑ گیا۔ یہ نہایت ہی تابناک، تاریخی اور روشن دن تھا۔ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ کیا مرد، کیا خواتین، کیا بچے، سب مدینہ کے گلی کوچوں میں تقدیس اور تحمید کے کلمات بلند کر رہے تھے۔ یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ انصار اگرچہ بہت دولت مند نہیں تھے، مگر ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ ہر قبیلے کا سردار آپ کی خدمت میں یہی مطالبہ کرتا نظر آیا کہ آپ میرے ہاں قیام فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے یہی ارشاد فرماتے، دعوہا فإنہا مأمورۃ، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مامور ہے، یعنی یہ اللہ کے حکم سے جہاں جائے گی۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اسی کی طرف لگی ہوئی تھیں، سب کے دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے نا امید ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کے لیے امید کی کرن روشن ہو جاتی، لیکن اونٹنی مسلسل اپنی راہ چلتی جا رہی تھی، لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہی شوق تھا کہ وہ خوش قسمت کون ہوگا جس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے۔ ہوا یہ کہ اونٹنی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نیچے نہ اترے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی لگام تھامے ہوئے تھے، پھر جلد ہی دوبارہ اسی پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس موقع پر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ بالائی منزل کو خالی کر دیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں قیام کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائش کے لیے نچلی منزل کو ترجیح دی۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ نے رہنا پسند فرمایا وہیں انتظام کر دیا۔ جب رات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے تو سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ بالائی منزل پر چلے گئے، لیکن فوراً خیال آیا، افسوس ہم کیا کر بیٹھے، کیا ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے قیام فرما ہوں گے اور ہم لوگ اوپر؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چلے پھریں گے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے؟ یہ تو آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران اور پریشان تھے، کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ اب کیا کریں۔ دلی سکون جاتا رہا اور پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے رہے اور اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کمرے کے درمیان نہ چلے۔ جب صبح ہوئی تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آج ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے، ایک لمحہ بھی نہ سو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر کیوں؟ عرض کیا، ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ آپ نیچے تشریف فرما ہیں اور ہم چھت کے اوپر، چنانچہ ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے کہ اگر ہم چھت پر چلیں گے تو چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل ہو جائیں گے۔ یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا ہی میرے لیے زیادہ آرام دہ ہے، کیونکہ لوگ کثرت سے ملاقات کے لیے آتے جاتے ہیں۔
سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بجا لاتے ہوئے بالائی منزل پر چلے گئے۔ ایک دفعہ بڑا پریشان کن حادثہ ہو گیا۔ یہ ایک سرد رات تھی جب ہمارا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ پڑا۔ میں اور میری اہلیہ جلدی جلدی اسے لحاف سے خشک کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر رہوں جب کہ آپ نیچے تشریف رکھیں۔ پھر میں نے رات مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنا دیا۔ آپ نے میری گزارش قبول فرما لی اور بالائی منزل میں جلوہ افروز ہو گئے۔ ہم نچلی منزل میں منتقل ہو گئے۔ اس دوران سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری عقیدت اور محبت کا اندازہ کریں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا کر برتن واپس کرتے تو جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا ہوتا، جہاں آپ کے ہاتھوں کے نشان ہوتے، سیدنا ابو ایوب اور ان کی اہلیہ وہیں سے کھانا شروع کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 7 ماہ تک سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام پذیر رہے۔ اتنے میں اس خالی جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی اور جو آج مسجد نبوی کے نام سے معروف ہے۔ اس مسجد سے متصل ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے حجرے بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجروں میں منتقل ہو گئے اور مستقل طور پر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پڑوسی بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ کی فیاضی اور مہمان نوازی کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ ان کی محبت اور عقیدت ظاہر تھی، اس لیے جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگتی اور گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہ ہوتا تو آپ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ وہ اور ان کی اہلیہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے خدمت کرتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، آپ اس وقت گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ فرمانے لگے، مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادھر ہی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ دونوں نے عرض کیا، شدید بھوک کی وجہ سے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی بھوک ہی کے سبب گھر سے نکلا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو ہمراہ لے کر سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر کی طرف چل دیے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے۔ جب آپ تشریف نہ لاتے تو وہ اہل خانہ کو کھلا دیا کرتے تھے۔ جب دروازے پر پہنچے تو ایوب رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب کہاں ہیں؟ سیدنا ابو ایوب گھر کے قریبی نخلستان میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن لی، چنانچہ دوڑتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ عرض کرتے ہیں، آج مجھ جیسا خوش قسمت کوئی بھی نہیں جس کے گھر اس قدر معزز مہمان آئے ہیں۔ وہ جلدی سے نخلستان کی طرف گئے اور کھجور کا ایک خوشہ توڑ لائے جس کے ساتھ خشک اور تر کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ خوشہ کیوں کاٹ لیا؟ صرف خشک کھجوریں چن لاتے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری خواہش ہے کہ آپ ہر طرح کی کھجوریں تناول فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ سیدنا ابو ایوب نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، پھر اپنی اہلیہ سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ اہلیہ روٹی پکانے میں مصروف ہو گئی اور خود آدھے گوشت کا سالن پکایا اور آدھے گوشت کو بھون کر تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور روٹی پر رکھ کر ارشاد فرمایا،
या अबा अय्यूब अब्दि बिहाजा फ़ातिमता फ़इन्नहा लम तुसब मिस्ल हाजा मुंज़ु अय्यामिन। अबू अय्यूब, इसे मेरी बेटी फ़ातिमा के पास ले जाओ, कई दिन से इसे इस तरह का खाना नसीब नहीं हुआ। फिर सब ने मिलकर खाना तनावल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने ये नेमतें देखकर इरशाद फरमाया, खुब्सुन व लहमुन व तमरुन व बुसरुन व रुतबुन, रोटी, गोश्त और हर किस्म की खुश्क और तर और कच्ची खजूरें। ये कहते हुए आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और गोया हुए, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्न हाज़ा लहुवन नईमुल्लज़ी तुसअलूना अन्हु। इस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यही तो वो नेमतें हैं जिनके मुतल्लिक़ क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा। जब तुम्हें इस किस्म की कोई नेमत मिले तो खाते वक्त बिस्मिल्लाह कहो, और जब खा चुको तो इन अल्फाज के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना व अनअमा अलैना व अफ़्ज़ला। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें सैर किया और हम पे अपना ये फ़ज़ल व इनाम किया। सुभान अल्लाह। तो ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशकिस्मत मेज़बान हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।